آپ کا نام سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، غوث اعظم، محبوب سبحانی، پیران پیر دستگیر، یہ آپ کے القابات ہیں۔ تاریخ ولادت، مقام ولادت، ایران کے ایک شہر گیلان میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس کو اسی گیلان کو ہم لوگ کہتے ہیں جیلان، اسی کی طرف نسبت کر کے ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، وہ ہے اصل گیلان۔ تاریخ ولادت یکم رمضان مبارک 470 ہجری اور تاریخ وصال 11 ربیع الآخر 661 ہجری۔ مزار پاک بغداد شریف میں ہے، جو کہ عراق میں ہے، اور آپ کی عمر شریف ٹوٹل 91 سال۔ والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی۔ یہ مختصر سی آپ کی سوانح تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ فرماتے ہمارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجی ابو صالح جنگی دوست، والدہ ام الخیر فاطمہ ثانی۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید، تو دونوں طرف سے آپ کو نسبتیں حاصل ہیں، حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی۔ اور فرماتے ہیں آپ خاندانی شرافت، اس لیے آپ خاندانی شرافت نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی بھی سید ہے اور حسینی سید بھی ہے۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ ہمارے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اچھا، آپ کو جنگی دوست اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ بڑے بزرگ اور ولی کامل تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا، اس میں ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا، بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! اتنی سوچ، ایسی سوچ اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو کیا بات ہے نا۔ اللہ ان بزرگوں کا صدقہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ کسی کا مال ہڑپنے سے پہلے، کسی کی زمین ہڑپنے سے پہلے، کسی کے ذات میں کسی کی خیانت کرنے سے پہلے ہمارے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ یہ خوف ڈالے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ یہ خیال اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی کوئی بھی عمل کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے ہمارے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ ڈالے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھی، پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی۔
اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ صومعی ہے۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ یہ جو بچہ آیا ہے مطلب جوان تھے اب نوجوانی کا، تو یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ ایک نیک مرد ہے، نیک انسان ہے، نیک بچہ ہے۔ فرمایا اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ اللہ، ہم میں سے کوئی ہوتا تو بولتا ایک سیب کھایا نہ لے 100 روپے لے لے زیادہ سے زیادہ، ہے نا، اس سے زیادہ کیا قیمت ہوگی تیرے ایک سیب کی، ہے نا۔ اگر ہم ہوتے تو ہم ایسا ہی کہتے، لیکن وہ جس کا باغ تھا وہ بھی اللہ کے ولی، اور جس نے سیب کھایا تھا وہ بھی اللہ کے ولی، اور دونوں کے دل میں اللہ کا خوف الہی۔ پھر حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے، کوئی چوچرا نہیں کیا۔ انہوں نے حکم دیا، آپ لگ گئے کام میں۔ کیوں؟ اب یہاں رکی یہ بات پتہ چلو، کیونکہ جو مقبولان باغ الہی ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں یہاں نہیں دیکھتی، ان کی آنکھیں میدان محشر کا نقشہ دیکھتی کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا جس بندے کا حق ہے اگر وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، اگر اس نے حق مانگا تو تجھے ایک کے بدلے تیری ساری نیکیاں بھی دینا پڑے تو دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تب تک تجھے نیکیاں دینا پڑے گا۔ تو کتنا بڑا سودا ہو جائے گا، جہاں سے نیکیاں اور گناہیاں ہوں گی، جہاں سے نیکیاں اور گناہ ہوگی وہاں پر ان کی نظر ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اللہ والے وہاں دیکھتے ہیں۔ اب بالکل بلا چنچنا آپ مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، ایک دن حضرت سید عبداللہ صومعی نے حضرت ابو صالح موسیٰ کو بلا کر فرمایا ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے، جس میں 5 عیب ہے۔ کتنے عیب ہیں؟ 5 ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، دوسرا عیب ہے کہ وہ بہری ہے، تیسرا عیب ہے کہ وہ گونگی ہے، چوتھا عیب ہے کہ وہ لنجی ہے، 5واں عیب ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ یہ سن کر سوچ بھی پڑ گئے، ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ زندگی کیسے کٹے؟ اس تصور سے از حد پریشان کر، اس تصور نے حد سے زیادہ پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ نے کہا مجھے منظور ہے۔ دل پہ پتھر رکھ کے آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے، آخرت کا سودا ہے نا، تم معاف کر دو گے نا، ٹھیک ہے مجھے یہ بھی سودا منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ صومعی نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا، نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء تو درست ہے، ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی ہے۔ اس حسن و جمال کے پہلو کو دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، جلدی سے باہر نکل آئی۔ حضرت سید عبداللہ صومعی نے اس سے ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں، اور وہ اپنے حسن و جمال بے مثال ہے۔
حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا اے جوان صالح یہی میری بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب کیا تھا اب تم یہ بھی سنتے چلو۔ وہ اندھی ہے یعنی اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے نامحرم قرار دیا ہے میری بیٹی نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ گونگی ہے یعنی کبھی اس نے بد کلامی کی ہی نہیں، اس نے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالی نہیں۔ وہ بہری ہے یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز تک نہیں سنی۔ وہ لنجی ہے یعنی کبھی اس نے برے چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ سومعی کی صاحبزادی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہی پاک وطن سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو ولی کامل نہیں بلکہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے پوری دنیا میں چل گئے۔ تو اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر غوث اعظم کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنے لیے چنتا ہے تو پھر ان کو ویسی اللہ تعالیٰ ویسی عبادت اور ریاضت کی توفیق بھی نصیب فرماتا ہے۔ اور پروردگار عالم جل جلالہ کی بارگاہ میں جو بندہ سرخرو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور جس کے پیش نظر ہمیشہ آخرت ہوتی ہے تو دنیا کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب 10 سال خدمت کرنا، 10 سال باغ کی رکھوالی صرف ایک سیب کے بدلے، کتنی بڑی قربانی ہے نا۔ اس کے بعد بھی معافی نہیں، اب لنگڑی لولی لنجی اور گونگی بہری اس طرح کی لڑکی سے نکاح کے لیے راضی ہو جانا، یہ بھی کتنی بڑی بات۔ حالانکہ ان کے اندر یہ عیوب نہیں تھے، پھر بعد میں آپ نے اس کی تشریح بھی کی، لیکن اتنی بڑی بات پر راضی ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی نگاہ میں آخرت ہو، جس کی نگاہ آخرت کی طرف ہو، اور جس کی نگاہ صرف دنیا میں ہی رکی ہے تو پھر وہ اس کے اندر یہ باتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی سوچ، آخرت کا خوف اور